نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ ہمارا علمی مجلس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ جل شانہ قبول و منظور فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ بہت سارے موضوعات پر الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے، کئی موضوعات پر اصولی گفتگو ہوئی اور کئی موضوعات پر الحمدللہ تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ مختلف موضوعات چلتے رہیں گے، جس میں انشاءاللہ العزیز جو دین اسلام کی صحیح تشریح ہے اور جو دین اسلام کے صحیح عقائد و نظریات کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز آپ کی نظر کیا جائے گا۔ آج کا جو موضوع اور عنوان ہے اس کو ہم نے موضوع یہ دیا تھا این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ آج میں بزرگ کے پاس گیا ملنے، تو ان سے میں نے عرض کیا مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، تو میں نے کہا تھا آج ہمارا پروگرام ہے، دعا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ تو فرمانے لگے بھئی قیامت آنے والی ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو این اللہ اصل میں موضوع کا کچھ پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں جو میں موضوع اور عنوان رکھتا ہوں وہ اگرچہ مثبت ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی باطل کا رد ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی کہ فلاں کا رد ہے، فلاں کا رد ہے، اور کسی کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، رد کرنے کے لیے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی طور پر بس اپنا موقف بیان کر دیا جائے، اس کے دلائل بیان کر دیے جائیں تو یہی کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو بولو ہم آگے تشریف لے تو اور اصولی طور پر بھی
اور اخلاقی طور پر بھی جو ہماری تربیت بزرگوں نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ بھی اپنا کام کرنا ہے تو مثبت طریقے سے کیا جائے، بس اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو موضوع اور عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر یہ سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، وہ زمان اور مکان سے پاک ہے، اس کو نہ زمانے کی ضرورت ہے اور نہ جگہ کی، گھر کی، مکان کی، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کونوں مکان سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، تو جو تصور میرے اور آپ کے یا کسی کے بھی ذہن میں آئے، یہ بات یقینی طور پر سمجھ جائیں کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تصورات اور تخیلات سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، کہ گمان اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، صفت بیان کرنے والے اس کی صفات کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو بہرحال وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، کہ گمان اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو جو میرے اور آپ کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہوگی، تو یہ بات یقینی طور پر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی نہیں ہے، وہ خیالات سے، تصورات سے بہت بلند اور بالا تر ہے، مابرا ذات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس سے شیطان جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کو بنایا، وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے یا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا کیا جائے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ